کیپٹن احمد خان پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں 2 دہائیوں سے کام کر رہے تھے۔ اپنی پرسکون طبیعت اور ماہرانہ تجربے کی وجہ سے وہ مسافروں اور عملے میں بے حد مقبول تھے، لیکن جولائی کی ایک طوفانی رات کو کیپٹن خان کو ایک ایسے تجربے کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے ہر قسم کی تربیت ناکافی تھی۔ کراچی سے اسلام آباد تک کی پرواز معمول کے مطابق تھی۔ ایک طیارہ جو کہ کئی مسافروں سے بھرا ہوا تھا اور 35,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ مونسون کے موسم کی وجہ سے جہاز میں کبھی کبھار ہلکے ہلکے جھٹکے محسوس ہوتے تھے۔ جیسے ہی طیارہ تاریک بادلوں میں سے گزرا، مسافر اپنی نشستوں پر آرام دہ ہو گئے۔ کچھ فلمیں دیکھ رہے تھے جبکہ کچھ اونگ رہے تھے۔ انجن کی مسلسل ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، لیکن پھر اچانک کچھ بدل گیا۔ کیپٹن، ہمیں آلٹی میٹر سے کچھ عجیب و غریب ریڈنگ مل رہی ہے۔ فرسٹ آفیسر علی نے اطلاع دی۔ اس کی آواز میں الجھن تھی۔ کیپٹن خان نے آلات کے پینل پر نگاہ ڈالی۔ آلٹی میٹر کی سوئی بے ترتیب طریقے سے ہل رہی تھی اور الیکٹرانک ڈسپلے چپک رہا تھا۔ یہ طوفان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ حالانکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک لائٹس جھپکنے لگیں اور پھر بجھ گئیں۔ کیبن اندھیرے میں ڈوب گیا اور انجن کی آواز کی جگہ ایک پراسرار خاموشی نے لے لی۔ مسافروں میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور ایئر ہوسٹسز انہیں پرسکون کرنے کے لیے بھاگ دوڑ میں لگ گئے۔ علی، بیک اپ سسٹم چیک کرو، خان نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے کہا۔ علی کے ہاتھ تیزی سے کنٹرولز پر حرکت کر رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جواب دے سکے، کاکپٹ میں ایک کڑکڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ ریڈیو تھا جو ایک ایسی فریکوینسی پر تھا جو ان دونوں کے لیے نامعلوم تھی۔ ایک آواز ابھری، تم نے ہمارے آرام میں بہت خلل ڈالا ہے۔ یہ کیا ہے؟ علی نے خوفزدہ آواز میں پوچھا۔ خان نے جواب دینے کی کوشش کی، لیکن الفاظ اس کے منہ سے نکل نہیں سکے۔ اچانک آوازیں مزید واضح ہو گئیں، جیسے کوئی شخص بہت قریب سے بول رہا ہو۔ تم نے ہمارے آرام میں خلل ڈالا ہے۔ یہ آواز خان کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ اس کی شدت سے ہل کر رہ گیا۔ پھر اچانک کاکپٹ میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ خان نے محسوس کیا کہ کوئی چیز ان کے قریب ہے، کوئی چیز جو دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی بہت واضح تھی۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، خان نے علی سے کہا، لیکن جیسے ہی اس نے بولنے کے لیے اپنے ہونٹ کھولے، ایک نامعلوم طاقت نے اس کے جسم کو جکڑ لیا۔ طیارہ ایک زوردار جھٹکے سے ہلا، انجنز دوبارہ چلنے لگے، لائٹ دوبارہ روشن ہو گئی اور ریڈنگز دوبارہ معمول پر آنے لگی۔ لیکن خان جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ صرف ایک خواب نہیں تھا۔ جب طیارہ اسلام آباد کے قریب پہنچا، خان نے ایک گہری سانس لی اور اپنے مسافروں کی سلامتی کی دعا کی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس رات جو کچھ ہوا تھا وہ اسے کبھی نہیں بھول پائے گا۔ اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کرتے وقت سب کچھ بظاہر معمول کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی خان نے لینڈنگ گیئر کھولنے کی کوشش کی، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا کاکپٹ ایک بار پھر تاریکی میں ڈوب گیا۔ خان نے کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوفناک منظر نمودار ہوا۔ ایک سایہ جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اچانک سب کچھ نارمل ہو گیا۔ اسلام آباد میں لینڈنگ کے بعد سب کچھ معمول پر واپس آ گیا۔ طیارہ بحفاظت لینڈ کر گیا، مگر کیپٹن خان کے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ پراسرار آوازیں اور وہ سایہ کیا تھا؟ چند دن بعد
خان نے ایک فیصلہ کیا۔ وہ اس واقعے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی تحقیق شروع کی اور جلد ہی اسے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ کچھ سال پہلے ایک اور پائلٹ نے بھی اسی طرح کے تجربے کی اطلاع دی تھی، لیکن اسے دیوانہ قرار دے کر نظر انداز کر دیا گیا۔ خان نے اس پائلٹ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص اب ایک دور دراز گاؤں میں رہتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ خان نے اس کے پاس پہنچ کر اسے سب بتایا تو وہ بولا، میں جانتا ہوں کہ تم نے کیا دیکھا تھا۔ اس پائلٹ نے خان سے کہا، وہ آوازیں، وہ سایہ، یہ سب حقیقی تھے، لیکن کوئی بھی ہماری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اس پراسرار معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ اور پھر کچھ عرصے بعد خان نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ ایک آخری پرواز پر جا رہا ہے، ایک ایسی پرواز جو اس پراسرار راز کو حل کرنے میں مدد کرے گی۔ اس نے اپنے طیارے کو تیار کیا اور اکیلے ایک دفعہ پھر اسی راستے پر روانہ ہو گیا۔ طوفانی بادلوں کے بیچ خان نے وہی آوازیں دوبارہ سنی، اور اس بار وہ تیار تھا۔ اس نے اپنے دل میں دعا کی اور اس پراسرار طاقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم نے ہمارے آرام میں بہت خلل ڈالا ہے، آوازیں اور زیادہ زور سے گونجنے لگیں۔ خان نے اپنے طیارے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری بات سن رہا ہوں، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ اور پھر اچانک سب خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے خان نے محسوس کیا کہ وہ تنہا تھا، لیکن پھر ایک روشنی کا چمکا ہوا اور وہ پراسرار سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ ہم امن چاہتے ہیں، سایہ نے کہا۔ خان نے محسوس کیا کہ وہ طاقت کوئی دشمن نہیں تھی، بلکہ ایک بھٹکتی ہوئی روح تھی جو امن کی تلاش میں تھی۔ خان نے اپنے دل میں دعا کی اور اس روح کو امن کی دعا دے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ خان کی پرواز کامیابی سے واپس لوٹی اور اس نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ وہ پراسرار طاقت اب سکون میں ہے۔ اور اس رات کے بعد خان نے کبھی بھی ہوائی جہاز کو معمولی سی چیز نہیں سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر پرواز ایک نئی کہانی ہوتی ہے، اور ہر کہانی میں ایک پراسرار راز چھپا ہوتا ہے۔